بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سبق نمبر 17 کا پہلا ہے۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے سے۔ تو پہلے ہم پچھلے اسباق سے چند سوالات لے لیتے ہیں، پھر ہم آج کے سن کی اور پڑھیں گے۔ اے بی سی آپشن ہے سوال کا کے جوابات کا، ایک جواب چننا ہے صحیح۔ جیسے ہمارے پاس سوال ہے المستقیم، المستقیم کا ترجمہ کیجئے، سچا راستہ، سیدھا، نعمت۔ مجھے اسکرین ہی نہیں آ رہا۔ راستہ سیدھا، سی پارٹ، سچا راستہ سیدھا۔ باقی لوگوں کو صحیح نہ رہی نا؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ سچا ایک پارٹ، سیدھا راستہ وغیرہ، راستہ سیدھا، سی پارٹ ماشاء اللہ، سیدھا۔ اسکرین گیا۔ ہلو جی اسکرین چلے گئی تھی بیچ میں، ہاں اسکرین گئی تھی بیچ میں، انشاءاللہ واپس آ گئی۔ سچا راستہ، سیدھا راستہ، آپ نے صحیح جواب دیا اس کا، سیدھا راستہ۔ جی سیدھا راستہ۔ اب اسکرین ہے نا سب کے پاس؟ جی نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے، عقد کا معنی بتائیے۔ عقد، قد، دلیل۔ گرہ، عقد کے معنی کرے۔ گرہ جمع ہے، گرہ ہیں، سیڈ، پھونکتے ہیں یا حس، سی پارٹ، گرہ ہیں، گرہ، گرہ، قد گرہ، ماشاء اللہ خیر۔ کون سا جواب صحیح ہوگا؟ گرہ ہیں، بالکل گرہ، گرہ ہیں بالکل صحیح جواب ہے۔ سی پارٹ، سی پارٹ، جی جی سی پارٹ بالکل صحیح جواب ہے۔ نیکسٹ اعبدو کا معنی بتائے۔ اعبدو، اعبدو عبادت کرنا، میں عبادت کرتا ہوں، جس کی عبادت کی گئی، عبادت کرنے والا۔ بی پارٹ، میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ بی پارٹ، میں عبادت کرتا ہوں۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل میں عبادت کرتا ہوں، جزاکم اللہ خیرن، ماشاء اللہ میں عبادت کرتا ہوں، بالکل صحیح جواب ہے۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے، اس سبق میں ہم نزول قرآن کا مقصد پڑھیں گے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے، اور گرامر میں اضرب اسمع، اعلم اور اعمل کی مشق اور کریں گے، اور نکات تعلیم میں شوق، یہ کل کے دو حصے، نیچے والے گرامر اور نکات تعلیم میں شوق۔ اس سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 17 کے اختتام تک ہم لوگ 208 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔
جو قرآن مجید میں 39,571 بار آئے ہیں، تو 4500 الفاظ ٹوٹل ہیں قرآن مجید میں، جو 78,000 بار آئے ہیں قرآن مقدس میں، تو ہم نے پہنچنا 78,000 کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں تقریباً۔ 7 ہوم ورک کرتے رہنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا ہے، 5 منٹ کم سے کم روزانہ پڑھنا ہے دیکھ کے، اور 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کتاب سے ہے، 2 پڑھنے کے جیسے کتاب سے، بکلیٹ یا شیٹ سے، ٹھیک ہے، اور ایک تو اس کی ریکارڈنگ سننی ہے MP3 سے، ایک اس کی ریکارڈنگ سننی ہے یوٹیوب سے وغیرہ جہاں سے بھی، اور اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا ایک، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا ایک۔ تو اللہ نے آپ سب کا انتخاب کیا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، تو اس نہ چھوڑ، اللہ کا احسان ہے مجھ پر، ہم سب پر، آپ سب پر، تو اللہ سے مزید دعائیں کرے اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیے اور مزید علم میں اضافہ فرمائیے۔ تو نماز کے حصے جو ہے جیسے مکمل ہو چکے ہیں، نماز کے حصے مکمل ہو چکے ہیں، اب قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں، اس لیے کہ اس کورس پر رکنا نہیں ہے، ہم نے خالی یہیں پہ رکنا نہیں، اب قرآن سمجھنے کی تیاری کرنا ہے۔ جیسے سبق نمبر 17 میں ہم کیا پڑھیں گے، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد سبق نمبر 17 میں، اور 18 میں قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اور 19 میں سیکھنے کے طریقے، اور 20 میں ہوگا کہ کتنا سیکھا قرآن کو، کتنا سیکھا، یہ آئیں گے۔ آج کا لیسن جو ہے قرآن کے نازل کرنے کا مقصد جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس مقصد جو اس آیت سے واضح ہوتا ہے، آیت نمبر 29 ہے سورہ صاد کی، بسم اللہ الرحمن کتاب انزلناه الیکم مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب ہم نے اتارا ہے، اس کو آپ کی طرف برکت والی ہے، تاکہ غور کریں اس کی آیات پر، اور تاکہ نصیحت پکڑیں والے قرآن کے نازل کرنے کا مقصد میں بتایا گیا۔ سکرین نہیں ہے، آپ کو نہیں آ رہی سکرین؟ نہیں باقی لوگوں کو جی سر ایسے ہی اچھا، کتابن یعنی کتاب، جی کتابن یعنی کتاب، یہ کتاب انزلناہ کتاب انزلنا ہم نے اتاری، جیسے کتاب ہے نا، کتاب کی جمع ہے کتب، کتاب کی جمع ہے کتب، کیا کتاب کی جمع ہے کتب، اور انزلنا ہم نے اتارا، ہاں اس کو یعنی اس کو اتارا، ہم نے اتارا، انزلناہ ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا الا مطلب طرف کا، آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف، ہاں جیسے قبر کا پہلا سوال ہے کا مثال کے ساتھ ہم یاد رکھ سکتے ہیں، من ربک، آپ کا رب کون ہے، کا مطلب آپ، تو الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں عید مبارک، یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو، نکاح مبارک، یا نکاح آپ کے لیے برکت والا ہو، یا کامیابی مبارک، یہ جو آپ کو کامیابی ملی ہے آپ کو اس کی مبارک ہو، تو یہ سارے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے نا اللہ کی کتاب ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے اتارا ہے یا نازل کیا ہے۔
حضرت جبریل علیہ السلام کو دیا، انہوں نے رسم کو دیا، پہنچایا، ان پر نازل کیا۔ برکت کے معنی ہے یہاں پہ نعمت کا ملنا، قائم رہنا، برکت کا معنی، اور بڑھتے رہنا، زیادہ ہوتے رہنا۔ یہ یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی برکت عالم یہ ہے کہ وہ مہینہ بہترین مہینہ بن گیا۔ دیکھیے آج یہی وہی مہینہ چل رہا ہے جو رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اترا ہے، تو یہ برکت والا، رحمت والا اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اور یعنی اگر دیکھیں ہم، یہ جس رات میں اترا، صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی، تو سوچئے کہ قرآن خود کتنا، یعنی کتنی برکت والا ہوگا، کتنا زیادہ برکت والا ہوگا۔ قرآن کے اترنے کی وجہ سے ہم دیکھیں، ورنہ ان مہینوں کی کوئی فضیلت نہیں تھی، قرآن کے اترنے کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے یہ مہینے جو ہے افضل ہو گئے، یہ مہینے بہتر ہو گئے۔ تو دیکھیے اب جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا، جس رسول پر اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے، جس شہر میں اترا وہ شہر جو ہے بہترین اور امن والا شہر بن گیا۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا، جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئی، لیکن افسوس کہ آج ہماری زندگیاں ویسی کی ویسی پڑ رہی ہیں، ہماری نہیں بدل رہی، کیونکہ ہمیں اس کا مقصد شاید صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ پا رہا ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جو سب سے صرف 100 سال کے اندر دنیا کے سپر پاور بن گئے اور علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے، اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب مسلمان کچھ حد تک صحیح تھے، قرآن سے جڑے رہے، تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے رہے۔ تو آج جو ہے ہم دنیا سے، دوسرے لوگوں سے اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ دیں اور ہم کچھ کریں، تو لیکن جہاں ہمارے پاس علم کا سارا چشمہ ہے، اگر طریقے سے کریں زندگی کے اوپر، انشاءاللہ آگے جو ہے ہمارے لیے ایک کتاب برکت والی ہوگی اور ہماری زندگی برکت والی بن جائے گی۔ تو چلیے بسم اللہ، میرے پڑھیے، ترجمہ کریے، کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے۔ چلیے بسم اللہ، میرے کتاب، یہ کتاب یہ کتاب جی انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، جی میرے بات دہرائیے، ہم نے اتارا ہے اس کو، اتارا ہے اس کو، انزلنا ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے، مبارکن برکت والی، ماشاءاللہ۔ پھر سے آپ ترجمہ کریں، کتابن، یہ کتاب، یہ کتاب انزلناہ، ہم نے اتارا اس کو، ہم نے اتارا ہے اس کو، پھر سے انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا آپ آپ کی طرف، کی طرف، مبارکن برکت والی، برکت والی، والی ہے، مبارکن برکت والی ہے، انزلنا الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتاری ہے اس کو آپ کی طرف برکت والی ہے، برکت والی ہے، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، برکت والی ہے۔ انزلناہ کا معنی بتائیے، انزلناہ، اس نے اتارا کیا اس کو، ہم نے اتارا کیا اسے، ہم نے نازل کیا ہے، آپ نے نازل کیا اسے، ہم نے نازل کیا، ہم نے جی نازل، ہم نے نازل کیا ہے، بی ہم پارٹ، نے بی پارٹ، نازل کیا، بی پارٹ، بی پارٹ، ہم نے نازل کیا اس سے، اسے، جی ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔
چلیے دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. ہم نے اتارا ہے اس کو. ماشاءاللہ بالکل بی پارٹ صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ. مبارکن کا معنی بتائیے. مبارکن برکت. عظمت سے برکت والی. بھرا ہوا، برکتیں، برکت سے بھرا ہوا، برکت، برکت. برکت سے بھرا ہوا. برکت، سی برکت پارٹ. سے برکت سے بھرا ہوا. سی برکت والی یا ٹی برکت سے بھرا ہوا. پارٹ. جی ماشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. سی پارٹ، سی پارٹ. ماشاءاللہ سی پارٹ بالکل درست جواب ہے. جزاکم اللہ خیرن. ماشاءاللہ. آسمانوں سے قرآن نازل کیا گیا ہے ڈیش ڈیش اسرافیل کے جبریل ذریعے علیہ سے، السلام کے ذریعے. میکائیل کے ذریعے سے، جبرائیل کے ذریعے سے، عزرائیل کے ذریعے سے. علیکم السلام. سی پارٹ. جبریل سی سے پارٹ. پارٹ. سی پارٹ. سی پارٹ. ماشاءاللہ. سی پارٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سی پارٹ. جزاکم اللہ خیرن. جبریل کے ذریعے سے. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے. سی پارٹ. ماشاءاللہ. اس لیے اتارا ہے تو کتاب ہے یہ، اتارا گیا ہے. دو چیزیں. تیسری چیز ہے برکت والی. کس لیے اتارا گیا ہے اب آگے بتا رہی. لیدبروا آیاتہ، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیت پر، اس کی آیت پر. کا معنی ہے لیے، ٹھیک ہے، یا تاکہ. تاکہ لی، تاکہ یعنی ایک معنی اس کا تاکہ بھی ہے، لی کے معنی لیے بھی ہیں. اور یدبروا، یدبروا وہ غور کریں، وہ غور کریں. ٹھیک ہے. آیاتی، آیاتی آیت یعنی نشانی اس کی آیت پر. آیت کی جمع ہے آیات. آیاتی ہی اس کی آیات پر، آیاتی ہی اس کی آیات پر، یعنی اس کی آیت پر، قرآن کی آیت. تو لیدبروا کیوں اتارا گیا ہے؟ اس لیے کہ غور کریں. چلیے بسم اللہ میرے بات دہرائیے. لیدبروا آیاتہ، لیدبروا آیاتہ، لیدبروا تاکہ وہ غور کریں، لیدبروا تاکہ وہ غور کریں، آیاتہ اس کی آیات پر. آیات پر. ماشاءاللہ. ترجمہ کریں آپ ہی. لیدبروا تاکہ وہ غور کریں آیاتہ یہ آیات پر، آیات میں. اس کی یہ آیات آیات پر. پر. ماشاءاللہ یا اس کی آیات. لیدبروا آیاتہ تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات میں. تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. چلے یدبروا کا معنی بتائیے. تاکہ وہ سب غور کریں، تاکہ وہ سب درخواست کریں، تاکہ وہ سب بہتر کریں، تاکہ وہ سب یاد کریں. تاکہ وہ سب اے غور کریں. پارٹ. تاکہ وہ سب غور کریں. اے پارٹ. تاکہ وہ سب غور کریں. ماشاءاللہ بالکل. اے پارٹ، اے پارٹ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. اے پارٹ بالکل بالکل صحیح جواب ہے. اے پارٹ. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ. آیت کے دو معنی ہے. آیت کے، آیت اور دستخط. آیتیں نشانی، نشانیاں. آیت اور نشانی. آیت نشانی اور آیت بی سی. نشانی. نشانی اور نشانی. نشانی. آیت نشانی. اور نشانی. نشانی. سی پارٹ. سی پارٹ. ہاں. جی جی ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. بالکل درست جواب ہے. سی پارٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل. اور کیا کریں؟ ایک تو اس کی آیات پر، تو آیت، اور دوسرا ولی یتذکر، اور نصیحت پکڑیں اول الباب. دیکھیں ایک تو نصیحت پکڑے، ایک تو نصیحت پکڑیں اولو الباب. ٹھیک ہے. اور غور کریں ایک چیز، اور دوسری نصیحت پکڑیں.
वह का माना आया और, लियतज़क्करा, ली का मतलब ताकि और यतज़क्करा नसीहत पकड़े, उलू वाले या उली भी वाले होता है। लुब के माना है अक्ल, लुब, और लुब की जमा है अलबाब, उलुल अलबाब। तो अलबाब यानी अक्ल वाले। तो पिछले टुकड़े में जो बात आई थी, वली यदब यानी वली यदब्बर, तो इसमें आई थी ये बात कि वो तदब्बुर करे किस पर, आयत पर। आयत के माने क्या है, यानी निशान, अल्लाह की आयतें जमीन में भी फैली हुई। अल्लाह ने फरमाया कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, हम तुमको आयत दिखाएंगे, अपनी आयत निशानियां दिखाएंगे तुम्हारे अपने अंदर और तुम्हारे आसपास, जिससे आप जो है गौर व फिक्र करें। और वली तज़क्कर, और नसीहत पकड़े। अल्लाह कौन है, यहाँ एक किस्म का अक्ल वाले नसीहत पकड़ेंगे। तो अगर हम अक्ल वाले हैं तो हमने अक्ल का इस्तेमाल करना है, तो नसीहत हासिल करनी है। चलिए बिस्मिल्लाह, इसका एहसास के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तर्जुमा भी करेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह। वलियतज़क्करा, वलियतज़क्करा, और ताकि नसीहत पकड़ें, और ताकि नसीहत पकड़ें, उलुल अलबाब, अक्ल वाले। उलुल अलबाब, अक्ल वाले। वलियतज़क्करा, तर्जुमा कीजिए। वलियतज़क्करा, और ताकि वो नसीहत और पकड़े, ताकि नसीहत पकड़े। फिर से वलियतज़क्करा, वो ताकि और नसीहत पकड़े, ताकि उलुल अलबाब, अक्ल अक्ल वाले, उलुल अलबाब, वाले, उलुल अलबाब, अक्ल वाले, अक्ल वाले। माशाअल्लाह। वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, वो ताकि नसीहत पकड़े, अक्ल वाले। फिर से वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, वो ताकि नसीहत पकड़े, अक्ल वाले। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, माशाअल्लाह। वलियतज़क्करा का तर्जुमा कीजिए। वलियतज़क्करा, ताकि वो सब गौर करें, ताकि वो सब नसीहत पकड़ें, ताकि वो सब मुताला करें, ताकि वो सब तिलावत करें, ताकि वो सब नसीहत पकड़े, ताकि वो सब नसीहत पकड़ें। माशाअल्लाह। बी पार्ट, माशाअल्लाह, बी पार्ट, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब है बी पार्ट, ताकि पकड़े। से मुकम्मल हासिल करने के लिए हमें जरूरत है एक से जायद जवाब का इंतखाब करें। नमाज की, ज़िक्र और इबादत की, तिलावत कुरान की, कुरान से मुकम्मल बरकत हासिल करने के लिए हमें जरूरत है, करने के लिए हमें जरूरत जिक्र, इबादत, तिलावत, कुरान, जी। सब सब सब। सर नमाज और कुरान तरह आल सर ABC ज्यादा लगते हैं। माशाअल्लाह। तदब्बुर, तज़क्कुर भी बहुत जरूरी है, डी भी आता है। हाँ बिल्कुल, सब तभी तो बस। जी माशाअल्लाह। यहाँ नमाज और तिलावत कुरान है, इनने कहा है नमाज, लेकिन लगता है कि सभी आएंगे कुरान से मुकम्मल बरकत हासिल करने। सब चलिए, तदब्बुर और नमाज तज़क्कुर की क्या है, तिलावत दो चीजें हमने याद रखनी है। कुरान एक तो से तदब्बुर करना है, दूसरा तज़क्कुर करना है। क्या करना है, तदब्बुर और तज़क्कुर। जरा दोहराइए, कुरान किस लिए उतरा है, तदब्बुर और तज़क्कुर के, गौर करने के लिए, गौर करने के लिए, नसीहत हासिल करना। तदब्बुर क्या है, तदब्बुर यानी गौर करना, तदब्बुर यानी गौर करना, और यानी समझना, नसीहत हासिल करना, अपनी जिंदगी में इसकी बातों पर अमल करना, और ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल। अफसोस
کہ دنیا کی کسی کتاب نے، دنیا کے کسی رائٹر نے آج تک ایسی بات نہیں کی ہوگی کہ تم اس کے اوپر غور کرنا، عقل والے اگر ہو تو عقل کا استعمال کرنا۔ افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا تذکرون، یہ سب الفاظ آئے ہیں، کیا تم نہیں غور کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ لیکن اس پر غور کیجئے، اس کو سمجھ کر پڑھیے، یہ بات کہا گیا ہے، کہی گئی ہے یہاں پہ۔ تدبر کیا ہے اور کیسے؟ یعنی تدبر غور کرنا۔ دیکھیے اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا آپ سائنس کی کتاب اس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ غور اس وقت کر سکے گا جب وہ سمجھے گا، جب تک نہ انسان سمجھے گا۔ دیکھیے کیسے، خود سے غور کرنا ضروری ہے۔ ایک شعر ہے جیسے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کتاب۔ یعنی جب تک نہ یہ انسان خود سمجھے گا کہ میرے ضمیر پر جب تک نہ قرآن اتر رہا ہے، یہ کتاب کا نزول ہو رہا ہے، تب تک اگر ہم وہ گراہیں نہیں کھل سکتی ہیں، چاہے ہم امام راضی کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیں، صاحب کشاف کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیں، تو یہ تب تک ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک نہ ہم یہ سمجھے کہ ضمیر پر نزول کتاب ہو رہا ہے۔ تو قرآن کو کس طرح زندگی میں ہم لائیں، اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارا تعلق، اس کو سمجھ لیجئے کیسے لانا ہے۔ اس سے تعلق جو ہمارا ہے ڈائریکٹ ہے، پرسنل ہے، پلانڈ ہے، ریلیونٹ ہے، یعنی راست، شخصی، طے شدہ اور متعلقہ جس کو ہم کہیں۔ راست کیا ہے؟ یعنی ڈائریکٹ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں، زندہ کتاب ہے۔ اس لیے کہ جب زندہ کتاب ہے تو یہ جب ہم اس سے سوال کرتے ہیں تو یہ جواب بھی دیتی، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے۔ جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندہ سن کر کیا کرتا ہے، کیا اثرات اس پر ہو رہے ہیں، کیا فیلنگز اس پر آ رہی ہیں۔ پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سے سمجھاتا ہے، یہ کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ دوسرا شخصی ہے، شخصی یعنی جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ جو میں کچھ اس وقت پڑھ رہا ہوں، جو کچھ سن رہا ہوں، یہ میرے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے قرآن ہم نے نازل کیا، یہ مبارک برکت والی ہے تاکہ آپ اس پر غور کریں، اور غور کرنے والے عقل والے ہی ہیں، تو ہمارے پاس اللہ نے عقل دی ہے تو اس کا استعمال کریں۔ میرے پاس خاص کر کے میں سمجھوں یہ شخصی، اس طرح نہیں کہ یہ فلاں آیت کافروں کے لیے ہے، مدینہ کے مشرکوں کے لیے ہے، فلاں منافقوں کے لیے ہے، فلاں مدینہ کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر یہ گناتے گناتے جائیں گے تو ہم پھر میرے لیے کیا بچے گا؟ نہیں، من جملہ سارا قرآن اس وقت ساری جو چیزیں میں سن رہا ہوں یہ میرے لیے ہے، سب پورا۔ یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات، یہ طے شدہ ہے، پلانڈ ہے۔ دنیا کی ہر چیز جو ہے تقدیر کے تحت ہے۔ ہم کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، نہیں، ہم تو یہ کہیں گے کہ آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے اور پڑھنے والے کا، اور غور و فکر کرنے والے کا، تدبر اور تذکر کرنے والے کا نام، اس کا نام لکھا ہے۔ ریلیونٹ ہے، متعلقہ ہے۔ دیکھیں متعلق ہے۔ اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے ہم جائیں گے تو کیا ہم اس سے پیاز کی قیمت کے بارے میں معلوم کریں گے؟ کیا وہ پیاز کے بارے میں تو نہیں بتائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ قرآن یعنی میں قرآن کے لیے اگر دیکھیں، ہم قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں ہم اور سنتے ہیں، تو اللہ کی تذکیر اور یاد دہانی غیر متعلقہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اے اللہ آپ نے مجھے یہ بات آج کیوں سنائی، اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ مجھے شاید آج کوئی جو پرابلم تھی، جو کوئی مسئلہ درپیش آ رہا تھا، شاید اس کا حل اس آیت کے اندر ہے میرے لیے، خاص کر کے خاص طور پر۔ تو دیکھ لیجئے تعلق بھی معلوم ہوگا، یعنی میں اپنے لیے سمجھو کہ میرے لیے جو امام صاحب نے آج فجر کے اندر جو سورت تلاوت کی، جو آیتیں پڑھی، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ وہ میرے لیے کچھ میسیج ہے ڈائریکٹ، میں سمجھو میرا تعلق ہے اس سے، بس۔ تو تعلق معلوم ہو گیا تو لیجئے تدبر کیجئے۔ یہاں پر ایک آدمی کے لیے تدبر
کا طریقہ عام آدمی کو بتایا جا رہا ہے، کہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ مطالعہ کرنا ہے، تصور، احساس۔ دیکھیے مطالعہ قرآن کی آیت کو سمجھ کر بار بار پڑھیے، بار بار سمجھنا ہے اسی آیت کو۔ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک ایک آیت پر رات گزارتے تھے، ایک ایک آیت پر بار 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 اسی کو پڑھتے رہتے تھے، غور و فکر اتنی کرتے تھے۔ ان آیت کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے، پڑھتے رہیں ہم۔ پھر اس کے بعد تصور کریں، جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے تاکہ اچھی طرح غور و فکر کا حاصل کر سکیں ہم۔ مثلاً جہاں زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کیجیے، اپنے ذہن میں پورا لائے کہ کتنی بڑی زمین ہے، کتنا بڑا سورج ہے، اور کتنا ڈسٹینس ہے اس سے، بڑے 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 کتنے سیارے ہیں اللہ نے رکھے ہیں۔ تو رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا ذکر ہو، سارے جہانوں کا، عالم ملائکہ، عالم جن جیسے وغیرہ، یہ سب، عالم انسان، عالم حیوانات۔ احساس کریں کہ نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو، یعنی جب یہ آیتیں پڑھی جائے تو اس وقت شکر کریں ہم کہ اللہ نے ساری نعمتیں مجھے دی، سب کچھ ہے۔ جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید پیدا ہو کہ اللہ مجھے بھی اس میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ جنت کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر پیدا ہو۔ تو یہ لوگوں جو ہے آپ دیکھیں گے ایسے ہی ہر آیت کے بعد بس، تو یعنی کیا کرنا ہے، مطالعہ، پھر دعا یا تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا ہے، احتساب، پلان، تبلیغ وغیرہ یہ سب کرنا۔ تذکر ایک سادہ طریقہ ہے، دعا یعنی ہر عمل کی ابتدا ہے دعا۔ احتساب یعنی گزرے ہوئے دن کا یا ہفتے کا یا گزرے ہوئے پل کا پلان بنائے۔ نمبر 3، اگلے ہفتے کے لیے یا اگلے دن کے لیے میں نے، یا اگلے لمحے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے۔ تو دعا یعنی قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے، دل یا اعضاء یعنی ہر عمل کے لیے، ہر آیت جو ہے عمل کے لیے، ہر عمل کی ابتدا جو ہے دعا سے ہوتی ہے۔ مثال تدبر اور تذکر کی توفیق اللہ سے مانگنی ہے۔ تو احتساب، مگر صرف احتساب پھر ہم کریں کہ یہ خالی دعا کافی نہیں، خالی دعا کافی نہیں۔ جیسے مثلاً ہم میں سے کوئی 10ویں جماعت میں پڑھتا ہو یا 12ویں جماعت میں، یا ہمارا کوئی بیٹا ہو اپنا ہو، تو اگر وہ صرف دعائیں کرتا رہے، نہ کتاب کھولے نہ اس اسکول جائے، تو کیا وہ پاس ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ احتساب کرے گزرے ہوئے دن کا یا ہفتے کا، پلان بنانا ہے کہ اگلے دن یا ہفتے کے لیے۔ اگر پلان بنانے میں ہم ناکام ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں، یعنی اگر کوئی سرے سے پلان بھی نہیں بنایا اس کا مطلب ہے تو ہم نے اپنے بربادی کا، اپنے تباہ ہونے کا، اور نہ قرآن نہ سمجھنے کا اور نہ پڑھنے کا پلان بنا چکے ہیں، اپنی بربادی کا پلان بنا چکے ہیں ہم، یوں مان لیجیے۔ کے طور پر کھانا کا پلان اگر سے آگے وقت کے لیے کھانا ہے، یا جیسے شام کے افطاری کا وقت ہے، اس کے لیے ہم نے پلان نہیں بنایا کہ کیا بنانا ہے، کیا کرنا ہے، بس ہاتھ کے ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، تو یوں مطلب ہے ہم نے کرنے کا پلان۔ ساتھ میں چیک بھی ہے، چیک بھی کریں۔ جیسے پلان کے بعد اجتماعی معاملات جیسے چھٹی قواعد یا کوئی نیا آئیڈیا آ جائے تو جو ہے، جیسے نیا آئیڈیا آ جائے اس کو چیک کریں، علماء کرام سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں، حدیث سے پوچھیں، یعنی ان چیزوں سے چیک کریں ان کو۔ پھر یعنی اگر خالی ہم یہ کریں کہ نیا آئیڈیا آیا تو علماء کرام سے لیجیے، تو لیکن پھر تو آسان۔ آج نیٹورک ڈسٹرب کر رہا ہے۔ تو ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا تعلق باللہ، اتباع رسول ہے، فکر و آخرت ہے، ذکر و عبادت ہے، اخلاق ہے، معاملات، دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ٹیم ورک، اجتماعی وغیرہ، یعنی یہ سب ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ان چیزوں کو ہم نے چھوڑا ہے کہ نقصان سے لوگوں کو بچانا اور فائدہ ان تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد تبلیغ ہے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تمہیں ایک ہی آیت پتا ہو، ایک ہی ٹکڑا پتا ہو
تو کیا کرنا ہے؟ اس کو پہنچا دو، بلغو پہنچا دو، مجھ سے، عنی مجھ سے یا میری طرف سے، ولو آیا ولو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ کیا ہے یہ؟ بلغو عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ یعنی تبلیغ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے۔ اس میں اپنا پیسہ، اپنا وقت، صلاحیت کو لگانا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے۔ تو نوٹ، اگلے اسباق میں آنے والی آیتوں کا اور اذکار کو ہم اسی طرح پڑھنا ہے، اسی طرح، یعنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے، تصور کا استعمال کریں گے اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے، آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر اس دعا کی روشنی میں خود کے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں گے، اور اگلے دنوں کا جو ہے ہم پلان بنائیں گے، جو ہم نے سیکھا اسے دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں اور نیکی کا ثواب ہم کو ملے۔ تو یہ لوگوں آپ دیکھتے رہیں گے کہ مطالعہ، دعا، تصور، احساس، اور یعنی پھر احتساب، پلان اور تبلیغ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کے حقوق کیا ہے کہ پچھلی آیت اور دیگر آیت کی روشنی میں ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھ تدبر کرنا، عمل کرنا، پھیلانا وغیرہ۔ نوٹ کیجئے کہ بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا۔ آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے، اور بالکل کنٹینیو، لگاتار اللہ سے جڑے رہیں گے، قرآن سے جڑے رہیں گے۔ قرآن سے شخصی تعلق کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں سوال ہے، قرآن سے شخصی تعلق کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی ہر آیت مسلمانوں کے لیے ہے، قرآن کی ہر آیت میرے لیے ہے۔ شخصی تعلق، قرآن کی آیت علماء کے لیے ہے، قرآن کی ہر آیت دوسروں کے لیے۔ قرآن کی ہر آیت میرے لیے قرآن بی پارٹ، ہاں ماشاء اللہ، بی، جی میرے بالکل ہے نا، قرآن کی ہر آیت میرے لیے، میرے لیے، میرے لیے، ہر مسلمان کے لیے، بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ، سب کے لیے۔ جزاکم اللہ خیرن، بالکل ماشاء اللہ، بی پارٹ جو ہے بالکل درست جواب ہے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، تدبر کی بنیادی پہلو کیا ہیں؟ تدبر کے بنیادی پہلو: مطالعہ، احساس، دعا، مطالعہ، دعا، احساس، مطالعہ، تصور، احساس، دعا، احساس، تصور، مطلع، دعا، احساس، مطالعہ، دعا، احساس، ماشاءاللہ، یہ بھی دونوں ایک ہی ہے۔ مطالعہ، تصور، احساس، سی پارٹ، سی پارٹ، مطالعہ، تصور، یہ بھی دونوں احساس۔ ایک ہی ہے۔ بعد میں دعا ہوگی۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں کون سا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، سی پارٹ ہی، جزاکم اللہ خیرن، بالکل سی پارٹ بالکل صحیح جواب ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، تذکر کرنے کا بالکل سادہ طریقہ، تذکر کرنے کا: دعا، احتساب، پلان، مطالعہ، احتساب، پلان، دعا، احساس، مطالعہ، دعا، تصور، پلان۔ تذکر، دعا، احتساب، پلان، بی پارٹ، مطلع، احتساب، پلان، بی پارٹ، مطالعہ، احتساب، پلان، ماشاءاللہ۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں کون سا جواب درست ہے۔ بالکل اے پارٹ، دعا، احتساب، اے پارٹ جو ہے دعا، احتساب اور پلان، تذکر، یعنی دعا بھی کرنی ہے، احتساب بھی کرنا ہے اور پلان بھی بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، الحمدللہ، دیکھیے آج ہم نے جو ہے لیسن نمبر 17 یہ جو مکمل کر لیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔